ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من هؤلاء الفائزين. یہ خطبہ جمعہ ہمیشہ پڑھا جاتا ہے اور اس میں جو سورہ آل عمران اور پھر سورہ نساء اور پھر الاحزاب کی 71 اور 70 نمبر جو آیات ہیں، تو یہ جو آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعائے حاجت و ضرورت اپنے خطبہ حاجت میں ہمیشہ پڑھی ہیں. یہ انسانی زندگی کے تمام حقوق اور شعبوں کو شامل ہیں. کسی بھی ٹاپک پر کوئی تقریر کیوں نہ کرے وہ اسی سے مترشح ہوتی ہے یا اس کا منبع ماخذ یہی قرآنی آیات ہوتی ہیں، کیونکہ دین و دنیا کے تمام شعبوں پر شامل ہیں. اس کی تفصیل جاننا چاہیں تو گزشتہ جمعہ کا یہی گزشتہ جمعہ سے اور عام جمعہ سے متعلق مقدمہ میرا موجود ہے، آڈیو کی شکل میں ٹیلی گرام پر غالباً ہو سکتا ہے، ویڈیو کی شکل میں بھی ہو، تو اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. گزشتہ جمعہ میں نے یہ آیت پڑھی تھی، لیکن آج امام صاحب نے اپنے ٹاپک کا آغاز اسی آیت سے کیا، اور یہ ہے میرے قابل احترام بھائیوں 131 کس صورت کی؟ سورہ النساء کی. تقریباً عرب دنیا میں چونکہ خطبہ جب دیا جاتا ہے تو دینے سے پہلے اسے سمجھا جاتا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلے جان پھر مان. اور خطبہ بھی اس لیے دیا جاتا ہے کہ ہفتے بھر کے جو سوسائٹی کے، بستی کے، محلے کے یا جہاں مسجد کے ایریے کے یا خطیب سے کنسرن اور ریلیٹڈ جو ہے لوگ یا علاقہ، ان کے جو مسائل ہوں، سوسائٹی میں جو منکرات ہوں، انکار منکر ہوں، اور جن اچھائیوں اور ہائی ایٹیکیٹ اعلیٰ اخلاق و آداب کی کمی ہو، کہیں معاشرے میں لوزنس اور ڈھیلاپن، تساہلی، غفلت، سستی وغیرہ، حتیٰ کہ کرپشن، بدعنوانی، چونکہ انسانی معاشرہ ہے، ہر چیز کا امکان ہے جو پیدا ہو رہا ہو تاکہ اس سے سامنے رکھ کر خطبہ دیا جائے. وہ آپ کی طرح نہیں کہ ممبروں کو میدان جنگ بنایا ہوا ہر آدمی دوسرے کو لیے بازاری زبان استعمال کرتا ہے. تو عموماً عرب دنیا میں چونکہ اس چیز کا آداب و اخلاق، اور اگر کہیں علمی اختلاف ہو تو ان آداب کو بھی خیال رکھا جاتا ہے، اس کو مخالفت کے طور پر نہیں لیا جاتا. تو اس لیے کافی کیا ہوتے ہیں، بہت ہی علمی، جچے تلے، مختصر اور جامع خطبے ہوتے ہیں. آج ہی کا خطبہ دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو مزہ نہ آیا ہو، بہت مختصر تھا، لیکن سوسائٹی کی ایک دکھتی رگ یا نبض کو پہچان کر اس کی اصلاح کی طرف ہماری اور آپ کی توجہ مبذول کی گئی یا توجہ دلائی گئی. کیا تھا وہ؟ سوسائٹی یا معاشرے کے بزرگ اور بوڑھے لوگ اور ان کے کچھ گنے چنے چیدہ حقوق جو معاشرے کے ہر فرد یا پوری سوسائٹی پر فرض ہیں. ان کا دینی اور اخلاقی فریضہ ہے کہ بزرگوں، جو ایجڈ قسم کے لوگ ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کون سے رویہ، کس قسم کے اخلاق اپنائیں. اور اس کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ اکثر ریٹائر ہونے کے بعد بڑے بڑے عہدیدار بھی، کہیں کوئی سیکورٹی کا کام کرتا ہے، کہیں کوئی اور چھوٹا موٹا کام کرتا ہے، نانے شبینہ کی روٹی اور اپنے اہل عیال کو لقمہ عیش مہیا کرنے کے لیے. میری زبان سمجھ رہے ہیں؟ ذرا تھوڑی اور لائٹ کی جائے. تو
اس وجہ سے اور ان بیچاروں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے ایک مثال میں دیتا ہوں مقدمے کے طور پر، پھر ہم خطبے کی طرف آتے ہیں۔ ایک دنیا کے ایک بڑے شہر میں، یہ میں نے خود مشاہدہ اس کا کیا، مجھے عجیب لگا، چونکہ ہمارے کلچر میں عموماً جو فادر ان اللہ ہوتا ہے، بیوی کا والد، اس کو والد سے کم نہیں کچھ زیادہ رسپیکٹ دی جاتی، کیونکہ ٹھیک ٹھاک مہر دے کر شادی کی جاتی ہے، ادھر سے کوئی لیا نہیں جاتا، تو اس لیے کافی قدر ہوتی ہے۔ یہ وہیں ناقدری ہوتی ہے جہاں اپنے آپ کو بیچا جاتا ہے۔ تو الغرض ہوا یہ کہ وہ ایک اس آدمی نے کہیں سے دیکھا تو اس طریقے سے ہاتھ کے اشارے سے کہتے ہیں او سسر جی، تو بعض سوسائٹی میں تو یہ ہے بھائی لفظ بولنا، نسبتی والد یا فادر ان لا یا اس طریقے کے الفاظ، جیسے عربوں میں عم یا چچا کہا جاتا ہے۔ اب اس طریقے سے آدمی اپنے اولاد کے نانا یا اس کے کیا نسبتی والد نے اس کو پرائن ہو گیا، ظاہر ہے یہ یعنی انتہائی گھٹیا زبان ہے، بازاری زبان ہے، اور اپنی توہین کے ساتھ اس بزرگ حسکتی کی بھی توہین ہے، جس کے لخت جگر آپ کے کیا ہیں نکاح میں صرف نہیں بلکہ آپ کے آئندہ نسل کا گہوارہ، اور کیا ہے انسٹیٹیوٹ ہے اور مدرسہ ہے، درسگاہ ہے، تعلیم گاہ ہے۔ تو اس لیے عربی میں کہا جاتا ہے الام مدرسہ، ماں ایک ایسا مدرسہ ہے، اگر وہ ٹھیک ہو تو آئندہ والی نسلیں بہت اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار اور اعلیٰ کارناموں کی مالک ہوتی ہیں۔ خیر یہ صرف مقدمہ تھا، آئیے اب خطبہ جمعہ کی طرف۔ ٹاپک کیا تھا کہ سوسائٹی کے بزرگ لوگ اور ہماری ذمہ داریاں۔ تو اس میں امام صاحب نے آج سب سے پہلے جو آیت پڑھی خطبہ کے بعد وہ کیا تھی؟ سورہ النساء کی آیت نمبر 131۔ اب یہ جو آیت ہے یہ کافی طویل ہے، تو امام صاحب نے اس کا ایک حصہ پڑھا ہے، پوری آیت کو میں پڑھ کر جتنا حصہ امام نے پڑھا ہے اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ ہے آسمانوں اور زمینوں میں سب اللہ کا ہے، آپ کی جان، آپ کی روح، آپ کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کسی سے اللہ تعالیٰ نے چھینا ہے، کس کو کیوں دیا، کسی سے کیوں چھینا ہے، کسی کو مالدار کیوں بنایا، کسی کو غریب کیوں بنایا، یہ اللہ رحمان الرحیم اور علیم حکیم کی حکمت کا آئینہ وار ہے، کیونکہ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں اور اللہ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت اور اللہ تعالیٰ کے عدل اور رحمت پر مبنی ہوتا ہے۔ تو سب کچھ جو ہے آسمانوں اور زمینوں میں اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس امانت کے طور پر کوئی چیز رکھی ہے تو اس امانت کو امانتی کے طور پر اپنے پاس رہنے دیں، یہ نہ سمجھیں کہ وہ آپ کا کمال ہے۔ آپ کو صحت ہے، تندرستی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے کسی کاروبار میں، یہ سب چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ کسی کو نہیں دی تو اپنے اعمال کی شامت ہیں، اور کسی کو دی تو اس کے اعمال کا کمال نہیں بلکہ اللہ کی ہے رحمت ہے۔ جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا أَنَا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، جنت میں بھی اپنے عمل کے سہارے نہیں جا سکوں گا الا یہ کہ اللہ میرے اعمال کو اپنے رحمت کے سہارے قبولیت سے نواز کر مجھے جنت میں لے جائے۔ یہ صحیح حدیث ہے کہ نہیں؟ بارہا سنا۔ تو جو کچھ ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ بھی ہے آسمانوں زمینوں میں وہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ اس کا مالک ہے، جس کو دے دے اللہ کی رحمت، جس سے لے لے اللہ کا عدل اور انصاف۔ تو جو اس کے بعد امام صاحب نے یہ آیت پڑھی جس سے آج کا مختصر خطبے کا آغاز کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان من مئنۃ الخطیب قصر الخطبہ و طول الصلاۃ، یہ خطیب کی جمعہ کا خطبے دینے والے آدمی یا عالم کی عقل مندی اور دانش مندی ہے کہ خطبہ جامع اور مختصر ہو اور نماز لمبی ہو۔ تو کبھی مختصر خطبے کو معمولی نہ سمجھیں، اس کے پوائنٹس پر غور کیا کریں۔ آیت یہ پڑھی گئی تھی، اس آیت کا 131 سورہ نساء کا حصہ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، البتہ تحقیق یقیناً اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے سارے ان انبیاء کو، پھر ان انبیاء کے ذریعے جن لوگوں تک اپنی کتابیں پہنچائی، نوح سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب انبیاء کو اور ان نبیوں کے ذریعے اپنے بندوں کو، بنی نوع انس و جن کو
یہ وصیت کی ہمیشہ کرتے رہیں ہم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اتقوا اللہ وإیاکم، تمہیں بھی یہ وصیت ہے ان اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اپناؤ. تقوی کی بارہا میں وضاحت کر چکا ہوں کہ تقوی کسے کہتے ہیں. مختصر، اللہ کے فرائض کو کسی نے انجام دیا اور اللہ تعالیٰ کے منع کردہ حرام کردہ کاموں سے جو بچ گیا وہ متقی ہے. خواہ نوافل ایکسٹرا ایڈیشنل عبادت کرے یا نہ کرے، صرف فرائض کی پابندی کسی نے کی اور حرام کردہ کاموں سے بچا تو وہ متقی ہے. تفصیل جاننا چاہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک، سورہ نساء آیات تقریباً آیات 133 سے لے کر 145 تک پڑھیے، اور اسی طرح سورہ حجرات کی چند آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل تقوی کے سمٹمس، علامات، نشانیاں بتائی ہیں کہ یہ چیزیں متقی اور پرہیزگار لوگوں میں پائی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب کے نام میری یہ وصیت تھی ان اتقوا اللہ، تم اللہ کا تقوی اپناؤ. اور وَإِن تَكْفُرُوا، تقوی سے آدمی کم نکل جاتا ہے اگر اللہ کی ناشکری کرو گے. جب سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ سے آپ کو ملتا ہے، تو شکر گزاری کریں، اپنے زبان سے بھی، اپنے بیان سے بھی، اپنے دل و جان سے بھی، اپنے مطلب ایکشن عمل کے ذریعے بھی. تو وَإِن تَكْفُرُوا، اگر ناشکری کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ایک ہی آیت میں 2 دفعہ نوٹ کر لیں، یاد رکھیں. جو نہیں مل رہا ہے وہ اللہ کے عدل کی وجہ سے مل رہا ہے اور تمہارے اعمال کی اپنی شامت ہے. جو مل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے مل رہا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور مستحق عبادت ہے، وہ کسی بھی اعتبار سے آپ کو محتاج نہیں. آپ اگر متقی بن کر رہتے ہیں تو آپ کو اپنا فائدہ دنیا میں آخرت میں، اور اگر آپ نافرمان بن کر رہتے ہیں تو اپنا ہی نقصان. میری ہر جگہ ساری آسمانی کتابوں میں اور ساری کتابوں پر جو مہیمن ان کے لیے ناسخ کتاب ہے قرآن کریم، اس میں بھی یہ وصیت ہے کہ تم تقوی اور پرہیزگاری کو اپناؤ. مزید آسان الفاظ میں اسے اس طرح سمجھایا کرتا ہوں کہ پرہیزگار، جب ایک معالج کسی بیمار کو پرہیزگاری کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ ہر اس چیز کو چھوڑتا ہے جو اس کی بیماری کو بڑھائے اور صحت کے لیے نقصان دہ ہو. ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کی صحت کو ریکور کرے اور بیماری کو کیا کرے، نکال باہر کرے. تو اسی طرح تقوی یہ ہے کہ ہر وہ کام آپ کریں جو ایمان کو ریچارج کرے، ایمان کو مضبوط اور طاقتور بنائے، اور اس کام سے بچیں جو ایمان کو اندر ہی اندر کھائے جائے یا اسے کمزور کرے. یہ ہے حقیقتاً تقوی. اب آئیے آگے. تو کہا کہ امام صاحب نے شروع میں اس آیت کے بعد کہ کسی بھی سوسائٹی میں جو بزرگ اور بوڑھے لوگ ہوتے ہیں وہ اس سوسائٹی کا اس میں شک نہیں کہ احساسات ہوتے ہیں. ان کی اس کمزوری، بڑھاپا، جوانی کے بعد سفید بال، یا اپنوں اور پرائیوں یا سوسائٹی کا ان کا محتاج ہونا، اس کو آپ اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں. آج وہ بوڑھے ہیں، کل وہ جوان تھے، کل آپ ہوں گے. کما تدین تدان، جیسا کریں گے ویسا بنیں گے. اور عموماً اس میں شک نہیں کہ کبھی بھی کوئی آدمی کسی کو کسی کی، حتیٰ کہ کسی عیب، کمزوری، حتیٰ کہ کسی گناہ پر بھی کسی کو وہ جو ہے جس کو کہتے ہیں تعییر، یعنی انسلٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جس کو انگریزی میں انسلٹ کہتے ہیں، اور آر دلانا عموماً بعض علاقائی زبانوں میں، یا شرمندہ کرنا کسی کو. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کسی ایک کام، شاید فقر یا غریبی، کسی کا میں نے مذاق اڑایا تھا اور تب تک میری مطلب زندگی ختم نہیں ہوئی، زندگی ہی مجھے اس کا سامنا کرنا پڑا. اگر کوئی آدمی کسی کو بھی کسی چیز پر شرمندہ کرے، اس کو آڑ دلائے، اس کو انسلٹ کرے، تو ایک نہ ایک دن دنیا سے جانے سے پہلے ہی اسے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے اگر آپ کسی آدمی کو کسی بھی ایسی حالت میں دیکھتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے اندر ایک قسم کا عیب ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس مصیبت سے آپ کو بچایا ہے. اب کوئی آدمی بوڑھا بیمار ہے یا کمزور ہے، اپنا ہے یا پرایا ہے، تو اس کو آر نہیں دلانا چاہیے کہ
تم نے ایسا کیا جس کی وجہ سے یہ ہے۔ موجودہ دور میں بہت سی کرونیکل ڈیزیز ہیں، بیماریاں ہیں جن کے شکار عموماً گھروں میں یا سوسائٹی میں جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کئی ایک اپنی واضح ہدایات اور روایات چھوڑی ہیں۔ کئی ایک حدیث آپ کے سامنے گزری، ان میں سے ایک تو کثرت سے آپ لوگ میں سے سنتے رہے ہیں جو کتب سنن کی ہے، جس سے امام صاحب نے اس آیت کے بعد خطبے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تفسیر شامل کی۔ وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم۔ آپ برصغیر کی سوسائٹی میں ضعیف کس کو کہتے ہیں؟ کمزور کو نہیں کہتے، بوڑھے کو کہا جاتا ہے عموماً شمال وغیرہ میں۔ ضعیف کا مطلب بوڑھا، کیونکہ وہ کمزور ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں عمومی طور پر ہر کمزور، چاہے وہ یتیم ہو، بچے ہوں، عورتیں ہوں، اور یہاں آج کے خطبے میں امام صاحب نے اس حدیث کو بیان کیا بوڑھوں کے حقوق کو بیان کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا کبھی تم نے غور کیا یا تمہیں پتہ بھی ہے، تمہیں معلوم ہے تمہیں جو رزق ملتا ہے، رزق ہر وہ چیز جس کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے، اس میں صحت بھی رزق ہے، اور اولاد بھی رزق ہے، شادی بیاہ بھی رزق ہے، ہماری دیگر جو نفسیاتی جو خوشیاں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، خوش نصیبی، یہ ساری چیز رزق ہے۔ رزق کا مطلب ہوتا ہے عطیہ خداوندی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ هل تنصرون وترزقون، تمہیں جو یہ مدد ملتی ہے، جب تم مدد کے محتاج ہوتے ہو، تمہیں رزق جو مہیا ہوتا ہے، جب تم رزق کے محتاج ہوتے ہو، کبھی سوچا بھی ہے یہ کہاں سے ملتا ہے؟ الا بضعفائکم، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد صرف سوسائٹی کے کمزور لوگوں کی بدولت ملتا ہے۔ اس لیے بارہ میں نے کہا ہے کہ ایک مالدار آدمی اگر زکوٰۃ دیتا ہے تو یہ غریب پر احسان نہیں کرتا، بلکہ یہ اللہ کا اس مالدار پر احسان ہے کہ اللہ نے اس عیب اسے رکھا کہ غریب کا جو رزق تھا وہ اللہ نے اس مالدار کے پاس امانت کے طور پر، اس نے غریب بندے کا رکھا ہے کہ وہ اللہ تللے میں نہ خرچ کرے۔ یہ مالدار آدمی جو اس کی قیمت سمجھتا ہے، یہ اس کو امانت کے طور پر اپنے پاس رکھے، اور اس امانت کو وقت آنے پر اس فقیر جس کی یہ امانت اس کے پاس ہے اس کو ادا کر دے، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اسے دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا۔ وہ ہاتھ بنایا ہے جو اوپر ہے دیتا ہے، وہ نہیں بنایا جو نیچے رہ کر وصول کرتا ہے۔ تو اس حدیث میں یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہیں جو مدد ملتی ہے مسلمان، تمہیں جو رزق ملتا ہے، یہ معاشرے میں جو کمزور لوگ ہیں ان کی بدولت۔ ایک گھر نوجوان گھرانے کو بیٹے اور بہو کو اگر خوشحال زندگی ہے، یہ نہ سمجھیں کہ اس میں گھر کے جو بوڑھے بزرگ ہیں، خواہ وہ ننھیال کی طرف سے ددھیال کی طرف سے، ان کا حصہ نہیں، بلکہ ان کا حصہ ہے وہ امانت اللہ تعالیٰ نے آپ جوانوں کے پاس رکھی ہے۔ دوسرے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بوڑھوں، ان کمزوروں کی رعایت کرو، ان کا احترام کرو، انہی کے نتیجے میں تمہاری مدد بھی ہوتی ہے، تمہیں رزق ملتی ہے۔ یہ پہلے سے علیحدہ حدیث ہے، اور بہت سے لوگوں نے پہلی دفعہ آج ممبر سے سنی ہوگی۔ اس کے بعد ایک موقع پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھے آدمی سفید ریش بالوں والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کچھ مدد لینے کے لیے بیت المال سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بٹھایا، بہت احترام سے بٹھایا، پھر ان کا وظیفہ لگایا یا ان کو راشن پانی دیا، فاقطع له، جیسے کہ آپ نے الفاظ سنے۔ اس کا حقیقتاً اس لفظ کا معنی ہوتا ہے کہ اس کا ماہانہ وظیفہ مقرر کرنا۔ اس بات کا بھی امکان ہے، یا یہ ہے کہ کہا کہ انہیں جو ضرورت ہے، ان کی ضرورت کا راشن پانی انہیں بیت المال سے دے دیا۔ اس کے بعد صحابہ کو کہا کہ اللہ کی عظمت اور ادب جو تمہارے اوپر فرض ہے، ان من اجلال اللہ، یہ اللہ کی تعظیم ہے کہ اکرام ذوی الشیبۃ المسلم، کہ سفید ریش مسلمان کی آپ توقیر، تقریم، رسپیکٹ کریں۔ آپ ایک سفید ریش بزرگ مسلمان کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ آپ اللہ یہ اللہ کے اجلال، اللہ کی عظمت اور اللہ کی تعظیم ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کے نتیجے میں اللہ نے آپ پر ہمارے اوپر یہ فرض کیا ہے، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ اور پھر بہرحال بہت سے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے جو بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، ان کی تقریب کا حکم دیا، کبر الکبیر،
بڑے کو مقام دو، بڑے کو بڑے کا مقام دو۔ ان آداب و اخلاقیات میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے نگاہوں میں نگاہ ڈال کر باتیں نہ کی جائیں، اونچی آواز میں باتیں نہ کی جائیں، ان کی تلخ تند جو باتیں ہوں ان کو مسخرا کر کوئی ایسی بات ہو جو ناقابل برداشت ہو اگنور کر دیا جائے، اور جب جواب دیا جائے تو بہت احترام کے ساتھ جواب دیا جائے، ان کے لیے جگہ آگے چھوڑی جائے، ان کے لیے راستہ چھوڑی دیا جائے، ان کے لیے ہر وقت ضرورت کے وقت کام آئے جائے، ان کی لاٹھی بنے۔ اگر اپنے بیٹے نہیں تو ہر مسلمان ایک بزرگ مسلمان کا بیٹا فرزند ہے، بلکہ کسی بزرگ انسان کا، انسانیت کے احترام کے طور پر بزرگوں کا احترام، ان کی قدر، ان کی رسپیکٹ، کوئی ایسی بات زبان سے نہ ادا کریں جس سے او بوڑھے، او بڑے میاں، او فلاں، جس سے ان کو انسلٹ ہو، جس سے ان کو کسی قسم کی سائیکولوجیکل، معنوی، نفسیاتی وغیرہ یا ذہنی تکلیف پہنچے۔ یہ بڑوں کے حقوق ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا ہے، اور صحابہ اس کی تعلیم دی کہ سوسائٹی کے جو بزرگ ہیں ان کا احترام کریں، حتیٰ کہ شرعی عدالت میں بھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَلْيُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، راستے میں ملاقات ہو جائے تو چھوٹے کو بڑھ کر بڑے کو سلام کرنا چاہیے، خواہ اس چھوٹے کا عہدہ کتنا ہی بڑا ہے۔ اور ایک جگہ ایک ڈی سی صاحب سے، نام سے میں جانتا ہوں، کافی مشہور ہے، فیمس، کیونکہ اس میں جو پورا نیشنل ایگزام ہوتا ہے اس میں شاید اچھے نمبر لے کر بندے آئے تھے، بلکہ میری آمد سے ملاقات ہوئی ہے، ان کے بارے میں سنا کہ بڑے بڑے ایجوکیٹڈ آفیسر کو اگر وہ بیٹھے رہتے تھے تو ان کو بری طرح انسلٹ، بے عزت کر دیا کرتے تھے، ہاں میرے آتے ہوئے بھائی تم بیٹھے کیوں ہیں وغیرہ۔ تو الغرض چھوٹے کا کتنا بڑا پوسٹ یا عہدہ بھی کیوں نہ ہو، اس پر فرض ہے کہ اس سوسائٹی کے معاشرے کے جو بوڑھے بزرگ لوگ ہیں وہ ایک لیبر ہی کیوں نہیں ہے، اس کو رسپیکٹ دے، اس کو احترام کرے، اپنے والد کی جگہ اسے سمجھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فَلْيُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو، بڑی عمر والے کو سلام کرے گا، نہ کہ انتظار کرے کہ بڑا آ کر اسے سلام کرے گا۔ وَالْمَاشِيَ عَلَى الرَّاكِبِ، والراکب والے ماشی، سواری پر جو ہے وہ چلنے والے کو سلام کرے، زیادہ لوگوں کو، جو کم ایک آدمی آ رہا ہے وہ سلام کرے، جو بیٹھے ہوں ان کو، کھڑا جو آدمی جو آ رہا ہے وہ سلام کرے۔ تو یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایٹوکیٹ جو ہیں آداب ہیں، یہ سارے کے سارے کس کے لیے رکھے ہیں؟ رولنگ ایک مسلم سوسائٹی کو بہت معزز، مکرم اور رسپیکٹیبل معاشرہ سوسائٹی بنانے کے لیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام شعبوں میں بڑوں کو اولیت دی ہے، بزرگوں کو اولیت دی ہے۔ ایک اور واقعہ اگر خطبے میں نہیں آیا چونکہ موقع یا محل سے مطابق ہے، میں سنا کر آگے چلتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، جی کچھ اور فاتح تھیں، دنیا کے سب عظیم فاتح، دینی اعتبار سے امام المرسلین خاتم النبی، دنیاوی اعتبار سے دنیا کی سب سے اکڑ قوم کو ان کے گھر میں مکہ میں شکست دی، ٹھیک۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مطاف میں، تو حضرت ابوبکر کے والد مسلمان نہیں ہوئے تھے، 100 سال سے بھی زیادہ کی عمر، سفید بال آنکھوں پر یہ بھویں لٹک رہی تھی۔ حضرت ابوبکر گئے، اپنی پیٹھ پر اٹھا کر ابو قحافہ عثمان اپنے والد کو لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نہیں کہا، حالانکہ وہ بھی بت پرست تھے، یہ نہیں کہا بوڑھے کو اس لیے لے آئے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شیخ کو، وہ غیر مسلم ہے، کہا بزرگ کو تکلیف کیوں دی، میں وہاں چلا جاتا، اونچی پہاڑی پر تھے جہاں سے کعبہ کا مطاف نیچے نظر آتا تھا، تو ابو کو ویسے سے کہتے ہیں پہاڑی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کو کہتے ہیں کہ کیوں بزرگ کو زحمت دی، میں ان کے پاس چلا جاتا۔ پھر حضرت کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، یہ اس بات کا زیادہ حق ہے آپ کا کہ وہ آپ کے پاس آئیں، اس لیے میں ان کو اٹھا کر آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے احترام سے انہیں بٹھایا، ان کے سینے پر اپنا ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے شرع صدر ادا کیا، پھر ان کو کلمہ پڑھایا۔ پھر آگے کے واقعات میں یہ کربی کتاب ہے قواف المحتدین، اس کے اندر یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ اینی وے، تو بہرحال کیا کہ اسلامی معاشرے میں بڑوں کا بہت ادب، وقار، احترام، ان کی ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے، اور ان کی کسی بھی قسم جو ناگوار بات ہے اس پر صبر کے لیے کہا گیا ہے، بالخصوص اگر وہ والدین ہوں، خواہ وہ آپ کی طرف سے یا آپ کے شریک حیات کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ،
علماء تفسیر کہتے ہیں اگر اف سے ہلکا کوئی لفظ ہوتا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، لیکن فلا تقل لهما اف، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بعد مطالبے ناقابل قبول ہوں گے، معذرت کریں لیکن اس پر آپ ایسے الفاظ نہ کہیں جن سے ان کو تکلیف کہ اف ہو ہے، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، نہ ان کو جھڑکیں۔ یہ خصوصیت کے ساتھ والدین کے لیے بیان کیا گیا، لیکن کوئی بھی بزرگ ہے، بوڑھا آدمی ہے اور ناتواں آدمی ہیں، کمزور آدمی ہیں، اسے ایذا نہ پہنچائی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے اور سب کو معاف کرے۔ اب یہ بنیادی حقوق ہیں بڑوں کے۔ اس کے علاوہ خطبے کے دوسرے حصے میں کئی ایک چیزیں آپ نے سنی اور آپ کے سامنے رکھی گئی، ان میں سے یہ ہے کہ جو بزرگان قوم ہیں، بزرگان ملت ہیں، ان کو بڑھاپے میں ہر گرد ویسٹ کی طرح اولڈ ایج ہوم، یہ کہتے ہیں نا ہمارے شو صاحب، اولڈ ایج ہوم یا اولڈ ایج ہوم، ان میں جا کر پھینک کرنا ہے۔ اس وقت مجھے خود احساس ہے کہ آپ شاہی محل میں بھی اپنی اس بزرگ ماں کو رکھیں گے یا بزرگ باپ کو اپنے ساتھ، وہ وہاں جانا چاہیں گے چاہے وہ ایک چھپر ہی کیوں نہ ہو، جہاں ان کو ان کے اپنے پوتے اور نواسے چھوٹے کھیلنے والے ملیں، وہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتے، یہ نہیں چلے، یہ فطرت ہے۔ ایک مشہور رائٹر تھے، میں انہیں بہت عزیز رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ قبول کرے ان کی شہادت ہو، تو انہوں نے سوئٹزرلینڈ میں ایک دفعہ میں انہیں ایک اولڈ ایج ہوم کا جائزہ لیتے ہوئے لکھا تھا کہ میں نے ایک بزرگ سائنس کرسچن عورت جو اولڈ ایج میں تھی، صاف ستھرے کپڑوں میں نہا دھو کر خوشبو لگا کر، ایک نرس اس کو ایک ویل چیئر پر پارک کی جو وہ ہیں راستے بنے ہوئے ہیں کوچے وغیرہ، ان میں اس طریقے سے کھلا رہی تھی۔ تو میں نے اس ماں سے کہا کہ اس وقت آپ کو اس اولڈ ایج ہوم میں اتنی زیادہ رسپیکٹ اور دعا، علاج، معالجہ اور کئی نرسیں مستقل کھلانے کے لیے ایک نرس کھڑی ہے، تو اس وقت تمہاری تمنا کیا ہے؟ تو وہ یہ اس لیے دین اسلام کو دین فطرت کہا جاتا ہے۔ وہ بولی مجھے سب سے کوئی سروکار نہیں، گویا کہ میں جیل میں ہوں، میں چاہتی ہوں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، مجھے تنگ کریں، میرے گود میں بیٹھیں، میں انہیں کھلاؤں پھیلاؤں اور ان میں اپنے آپ کو بزی اور مشغول رکھوں۔ تو یہ فطرت ہے کہ انسان یعنی جب بڑی عمر کو پہنچتا ہے تو اس ایج میں اس کی اپنی اولاد تو نہیں ہوتی، وہ جوان ہوتے کاروبار میں، لیکن نواسے پوتے وغیرہ یہ اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں، یہ ان کی ایک فطری غذا ہوتی ہے، ان کی تربیت کرنا، اپنے تجربے سے انہیں وشواس کرنا۔ آخری بات جو امام صاحب نے کہی ذرا تفصیل لمبی ہوگی، وہ یہ کہ کسی بھی سوسائٹی پروگرام میں سیلیبریشن ہے، آپ کی شادیاں ہیں، بیاہ ہیں، پنچایت ہیں اور دیگر سوسائٹی کے مسائل ہیں، فیملی کے مسائل ہیں، بوڑھوں کو اگنور نہ کریں۔ بھئی یہ ایسے ہی بولیں گے پتہ نہیں کیا ہمیں تنگ کریں گے، انہیں ساتھ لے جائیں، اس مجلس میں اچھے اونچے مناسب مقام پر ان کو جگہ دیں، بٹھائیں، خاموشی سے ان کی رائے سنیں، ان سے مشورہ لیں، عمل کے قابل وہ عمل کریں، نہ ہو تو نہ کریں، لیکن ان کا دل نہ دکھائیں، اپنے مجلسوں میں شریک کریں، ان کے تجربے سے کچھ سیکھیں، ان کی رائے لیں، ان کے مشورہ لیں اور ان کی دلجوئی کریں، ان کی حوصلہ افزائی، انکریجمنٹ، کوئی بھی بات ہو اس میں ان کے حوصلہ افزائی کریں۔ اس سے ان کی ہر طرح کی سائیکولوجیکل اور فزیکل اور دیگر جو ہے حتیٰ کہ دینی صحت پر بھی مثبت اثر پڑتا ہے۔ علاج یہ نہیں ہے کہ آپ چند دعاؤں کے پیکٹ لا کر پھینک دیں یا کسی جا کر ہسپتال میں ایڈمٹ کر دیں، اس سے کئی حصہ زیادہ بزرگوں کا، بیماروں کا یہ علاج ہوتا ہے کہ آپ انہیں کس بیہیویئر کے ساتھ میں ڈیل کیسے کرتے ہیں، کس رویے اور سلوک سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اور یہ اس سے پہلے میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، میں ایک دفعہ سائیکولوجی ڈپارٹمنٹ جو ہے کوئٹ یونیورسٹی کا، اس کے ایک چیف جو ہیں سائیکولوجی ڈپارٹمنٹ پروفیسر ہیں، ایک میٹنگ میں تھا 3 سال پہلے کورونا کے دنوں میں، تو اس وقت سب سے پہلے، اور اس میں شک نہیں کہ میں نے اپنے تجربے میں اس کو سب سے زیادہ اس خاتون کو آسمان عامی ہے، اللہ جزائے خیر دی، جہاں بھی وہ کافی ریلیجیس اور کافی ماہر پروفیسر، کہ ان کی سب سے بڑی کامیابی اس فیلڈ میں یہ تھی سائیکولوجیکل جس میں یا نفسیاتی ڈپارٹمنٹ میں، کہ
دین اور ایمانیات سے قریب لایا جائے، اللہ تعالیٰ پر اعتماد، مایوسی سے دور رہنا، اور ان کے ساتھ بہتر بیہیویئر، گڈ بیہیویئر اور انتہائی کمپریہنس، بہتر طریقے سے ڈیلنگ آپ کریں گے. یہ بے شمار انجیکشن اور دواؤں اور میڈیسن اور ہسپتال کی غذاؤں سے ان کے لیے بہتر ہوتا ہے اور جلد ریکور ہونے میں ممد و معاون ہوتا ہے. اور سب سے بڑا شکر اللہ تعالیٰ کا شکر اس نعمت دین پر کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل کی، جس کے بارے میں ابھی تک مطلب دیگر مذاہب والے بالخصوص یہودی کہتے ہیں کہ کاش کہ ہمارے دین میں ایسے کوئی آیت ہوتی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس قدر ڈیپلی ہٹ پیچھے کی طرف گردش ایام دے، جتنا آپ پیچھے کی طرف خیر القرون کی طرف عہد نبوی کی طرف جائیں گے، اتنا ہی آپ کا دین بھی، ایمان بھی بہتر اور دنیا بھی مبارک. هذا وصلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رات میں ٹھیک ایگزیکٹلی 5:45 پر وہ لائیو بھی نشر ہوگا درس. ایک سلسلہ دروس چل رہا ہے، کروشل میٹر ان دی لائف آف ایوری مسلم. یہ دعوت سینٹر میں مغرب کے بعد انشاءاللہ میں رہوں گا. جو لوگ آتے ہیں تو آئیں، آس ہو سکیں تو بہتر ہے مغرب بعد آئیں. کچھ اگر عصر بعد آئیں گے، درس قرآن کی تجوید کی تعلیم ہوتی ہے تو وہاں ٹھیک ٹھاک اسکین وغیرہ کچھ کھانا پینا بھی دیا جاتا ہے ہمارے احباب کی طرف سے. تو تشریف لا سکیں تو دعوت سینٹر کے 30 فلور کے کلاس روم نمبر 1 میں آئیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک استغفرک و اتوب الیک.